حضور نبی پاک علیہ السلام تک آواز کو پہنچانے کے لیے نہ مائکرو فون کی ضرورت ہے، نہ سپیکر کی ضرورت ہے، نہ موبائل کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے عشاقانی رسول جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں محبت و عقیدت میں، وہاں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر لائیو کال کرتے ہیں ویڈیو، اور کہتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہوں، آپ بھی درود و سلام پڑھ لیں، حضور کو آپ بھی سلام کر، یہ اس کی محبت ہے۔ ورنہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے موبائل کا محتاج نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام مدینہ میں ہے، ہم یہاں ہیں، تو یہاں سے درود و سلام پڑھنے کے لیے مدینہ تک، گنبد خضرا تک، حضور علیہ السلام کے مبارک کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اس کا درود میں خود سنتا ہوں، اور اسے پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں کہ جس نے درود پڑھا ہے یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس ملک کا ہے، کس دنیا کا رہنے والا ہے۔ یہ سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرات نہیں بتا پڑھ کر رہا تھا جنتی سوال کریں گے کس سے، جہنمی، کہیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے مجرموں تم جہنم میں کیوں آئے، کس وجہ سے آگے۔ اب سنیں قرآن پاک ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی محدث کی بات نہیں ہے، یہ کسی فقیہ کی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ مدثر ہے اور 29واں پارہ ہے۔ جنتی سوال کریں گے، جہنمی اس کے 4 جواب دیں گے۔ سوال ایک ہوگا، ایک بار ہی ہوگا سوال۔ اب جہنمیوں کی یہ کیفیت ہے کہ جنتی جب سوال کریں گے جہنمیوں کو اس قدر جہنم میں تکلیف ہوگی کہ ایک سوال کے 4 جواب دیں گے۔ پہلا سوال، پہلا جواب سنیے، پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، یہ دوسرا جواب ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ لوگوں کے ساتھ، بےہودہ بول دوں کیا کرتے ہیں ہم، بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودگیاں کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بےہودہ لوگوں کے ساتھ بےہودہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کیا کہتے تھے ہم، اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ہاں جی اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، تو جو تو ڈٹھا نا تو پھر جواب نہیں ہوگا، پھر اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ جب وہ جہان، اس جہان میں ہم پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہاں یہ زبان ٹر 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 کرتی ہے، مجلس میں دوستوں کی مجلس میں بیٹھ جائے تو یہ زبان خیال ہی نہیں کرتی کلام کیا کر رہی ہے، اتنی بےہودگی کلام میں ہوتی ہے، موبائل پر گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے، الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
فرمایا زبان پر مور لگ جائے گی. جب وہ اس جہان میں ہم پہنچ جائیں گے تو پھر زبان پر مور لگ جائے گی. زبان کلام نہیں کرے گی، اس کے اعضاء کام کریں گے. یہ کلام کریں گے اعضاء، کس سے؟ اللہ تعالیٰ. تو حضرات ذی وقار، مجرم جب قیامت میں ہوں گے، جہنم میں مجرم جب چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. قرآن فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ زندگی اسی طرح گزرتی رہی حتی اتانا الیقین. فرمایا حتیٰ کہ انہیں موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. فرمایا قیامت میں کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اگر قیامت میں کوئی ہماری شفاعت نہ کرے گا تو ہمارا تو کام ختم ہو گیا. کس نے شفاعت کرنی ہے؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے ہمارے آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. حضور شفاعت فرمائیں گے. کن کی؟ گناہگاروں کی شفاعت. میرے نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے، پھر شفاعت کا اذن عام ہو جائے گا، پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، پھر قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، پھر رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، پھر نماز بھی شفاعت کرے گی، پھر شہید بھی شفاعت کرے گا، پھر صحابی بھی شفاعت کریں گے، پھر اہل بیت بھی شفاعت کریں گے، پھر اولیاء بھی شفاعت کریں گے. مگر یاد رکھے مسلمان، جس نے زندگی بے عملی میں گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، جس نے اللہ کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈالا ہوگا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا ہوگا. دل نے کہا نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھی. دل نے کہا روزہ نہیں رکھنا، نہیں رکھا. زکوٰۃ فرض ہو گئی، دل نے کہا نہیں دینی، نہیں زکوٰۃ دی. حج فرض ہو گیا، دل نے کہا حج نہیں کرنا، حج نہیں کیا. جو اپنی خواہشات کو مانتا رہا، اپنی خواہشات کا تابع رہا، اپنے دل کی باتیں مانتا رہا، اپنے نفس کی باتیں مانتا رہا، قیامت میں نہ نبی کریم اس کی شفاعت کریں گے، نہ کوئی اور اس کی شفاعت کرے گا. کن کی شفاعت ہوگی؟ جو نیکوکار ہوگا. قد افلح المؤمنون. فرمایا کامیاب ہوئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. پہلی نشانی ان کامیاب لوگوں کی جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں. اب رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار آج میں نے سویرے خطاب سنا صبح، وہ تو کہتے ہیں نماز میں جو روتے ہیں وہ کامیاب، میں تو نہیں روتا. نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اس طرح نہیں رونا، لوگوں کو دکھا دکھا کے نہیں رونا. اب رونے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب رونے کی کیفیت یہ ہے، نماز میں گڑانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، گناہوں کو یاد کر رہا ہے، اپنی گناہوں کو یاد کر رہا ہے. آنکھوں سے خوف الہی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. جب بندہ مومن نماز پڑھتا، کتب و حدیث میں آتا ہے، جب بندہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے گھر میں یا مسجد میں، کیونکہ اس کی تخصیص نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے بندہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر. اب اس نے نماز شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کیا فرماتا ہے؟ یہ بندہ نماز کے لیے میرا بندہ کھڑا ہو گیا ہے، اے فرشتے اس کے گناہوں کی گٹھلی باندھ. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس کے گناہوں کی گٹھلی باندھ کے میرے بندے کے سر پر رکھ دے. نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اب اس پر سایہ کر رہی ہے. فرماتا ہے میرے بندے کے گناہوں کی گٹھلی باندھ. ہم کتنے بیٹھے ہیں، بڑا دل خوش ہوا، گاؤں کی مسجد میں اتنے نمازی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ ذوق سلامت رکھے، یہ کیفیات سلامت رہیں. اللہ کرے جس طرح
یہ مسجدوں میں مسجد میں نمازی ہیں، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بھی اس طرح نماز پڑھ رہی ہوں. تو بندہ جب نماز کے لیے بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتے میرے بندے کے گناہوں کی گٹھلی باندھ اس کے سر پر رکھ دے. اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بندہ نماز شروع کر دی اس نے، اب تلاوت ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس نے تلاوت کی، پھر اس نے رکوع کیا. جب رکوع کیا نا اللہ اکبر رکوع میں گیا تو اس کے سر سے وہ گناہوں کی گٹھلی زمین پر گر گئی. ہمیں نہیں نظر آتی ہمارے گناہوں کی گٹھلی، ہمیں نظر نہیں آتی. میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے. وہ گناہوں کی گٹھلی جب زمین پر گرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندے کے گناہوں کو بخش دیا، گناہوں کو بخش دیا. یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. تو پھر کیا، پھر کیوں نہ ہم کہیں جے میں قائم لا ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 بلے. جنتیوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. دوسری ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑ